Hello students, this is our ninth lecture which is about the planning and budgeting process MPA4. So in this lecture we will talk about how the budget is made, what are the planning of the budget and how we have to manage the budget, how we have to use the resources. Very important lecture in this regard. So start with the lecture. This lecture will provide a participant an introduction to the planning and budgeting process. At the end of the lecture, you will understand a typical institutional planning process, the role of budgeting in the overall planning process, and how to manage your unit's budget. So, at the end of the lecture, we will come to know how we'll have to make the budget, how we use the resources, the planning process, how we have to manage the budget in different units in different institutions. Purpose of planning: to assist the entity in designing and then achieving its mission, goals and objective. ہر بجٹ کی یہی مقصد ہی یہی ہوتا ہے بنانے کا کہ جو ہمارا گیون ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس کو ہم نے کس طرح ڈیزائن کرنا ہے، پھر جو ہمارے پاس مشن اور جو گولز ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے، آبجیکٹو دیے گئے ہیں، اس کو کس طرح میٹ کرنا ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ایلوکیٹ دا ریسورسز نیڈیڈ ٹو اچیو آور گولز اینڈ ہیلپ اس ٹو اوائڈ رسک. نہ صرف ہم نے ان کو اپنے اچیو گیون گولز کو پورا کرنا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ رسک سے بھی بچنا ہے. کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لینا جس میں کوئی کسی قسم کا رسک زیادہ ہو اور جس سے نقصان ہو جائے. لہذا رسک کنٹرول بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں ایلیمنٹ ہے. بینیفٹس آف اے ویل اسٹرکچر پلاننگ پروسیس. اس کے لیے ظاہر ہے جو پلاننگ ہونی چاہیے وہ انتہائی ویل اسٹرکچر ہو، بڑی کمپوز ہو، بڑی ڈیوریبل ہو اور یہ پورا پروسیس ہو جس کے لیے بعد یہ آؤٹ کم آئے. کلیئر ڈائریکشن اینڈ پرپز. ڈائریکشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے اور پرپز جو ہے وہ بڑی کلیئر آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم غربت کو ختم کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم سب سے پہلے ہم اپنی بیسک نیسیسٹی کو پورا کریں گے. ہم کوئی ایسا انوویٹو یا کوئی کریٹو کام نہیں کرنے چاہیں گے جس کی وجہ اگر وہ خدا نخواستہ جہاں بھوک ہوگی وہاں صرف تگ و دو جو ہوگی وہ روٹی کی ہوگی، اس کے میں وہاں ہم کوئی ایٹمک پاور پلانٹ لگانے نہیں چلے جائیں گے. تو کلیئر ڈائریکشن، پرپز اور ڈائریکشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. انکریز اکاؤنٹیبلٹی، ٹیکنگ اونرشپ آف ایکشنز اینڈ آؤٹ کم. اکاؤنٹیبلٹی کلیئر، جس آدمی کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو دیا گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی اونرشپ کام کی دی جائے اور پھر اس سے ایکشنز اور آؤٹ کمز کا حساب کتاب لیا جائے. ٹول ٹو میئر سکسیس. جو آپ کے پاس ٹولز ہوں وہ میئر کریں کہ سکسیس ہوئی ہے نہیں ہوئی، ناکامی ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے تو کتنے پرسنٹ ہوئی ہے، اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کا کیا ریشو ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میئر کریں گے. ایبلٹی ٹو ڈیل وتھ چینج اینڈ ان نونس. کچھ ایسی ان نون چیزیں بھی ہوتی ہیں اور جو اچانک آ جاتی ہیں ان کو میٹ کرنے کی بھی ایبلٹی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں، آج کے ہمارے پاس کچھ ایسے ڈرا بیکس آئے، کچھ ایسے ڈائنامکس تبدیل ہوئی، ہمارے ہاں موسم کی تبدیلی ہوئی، بیماری کچھ ایسا ایسی آ گئی، ایک وبا آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں ہماری معیشت کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ایبلٹی نہیں تھی کہ ہم اس کو کنٹرول کر پاتے. بہرحال اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پھر ہمارے ہاں موسمی تبدیلی کی وجہ سے وہ بہت عرصے بعد ٹڈی دل کا ایک پرابلم آیا جس کو ہم فیس کرنے کو تیار نہیں تھے، ہمارے پاس ایبلٹی نہیں تھی، جس کا ہمیں نقصان ہوا. تو یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں ہم بجٹ سے پہلے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ کسی حد تک اس کو رسک مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے کہ آنے والے رسک کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. ٹائپ آف آرگنائزیشنل پلاننگ. اسٹریٹجک پلاننگ. Clearly defining the mission and vision statement for the organization identifies where we are going and how we will get there. Strategic plans are long-term, flexible and involve many levels of the organization. مشن میں جو ہمارے جتنے بھی آرگنائزیشن کے جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے اور کس حد تک جانا ہے. یہ پلاننگ ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، فلیکسیبل بھی ہوتی ہے اور اس میں بہت سے آرگنائزیشن کے لیول بھی انوالو ہوتے ہیں، بہت ڈفرینٹ لیولز پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 آپریشنل پلاننگ. آپریشن پلانز شارٹ ٹرم اینڈ نیرو ان اسکوپ ڈیلنگ ود دا operational
ایکٹیویٹیز آف دا آرگنائزیشن. یہ چھوٹی لیول کی پلاننگ ہے، شارٹ ٹرم ہے، نیرو ہے، تنگ ہے، اس کا اسکوپ بڑا نیرو ہے. آپریشنل ایکٹیویٹیز اور آرگنائزیشن کی ان سے اس کا تعلق ہے. اینول آپریٹنگ بجٹس آر ڈیلیورڈ ڈیورنگ دا آپریشن پلاننگ. یہ جو بجٹ ہے یہ آپریشن پلاننگ کا حصہ ہے. A budget is just a method of worrying before you spend money as well as afterwards. So یہ ایک کوٹیشن ہے کسی رائٹر کی ہے کہ بجٹ کا یہ جو میتھڈ ہے یہ اپنے آپ کو رقم خرچ کرنے سے پہلے پریشان کرنے کا ایک معاملہ ہے، اور اسی طرح پہلے سے رقم خرچ کرنے سے پہلے بھی پریشانی اور بعد کی بھی پریشانی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کوٹیشن ہے. اچھا، what is budgeting? The continuous cycle of planning and evolution used by an entity in order to achieve the stated goals and objectives of the organization. یہ ایک کنٹینیوس سائیکل ہے جس میں ہم پلاننگ اور ایوولوشن کرتے ہیں کس چیز کے لیے کہ ہم اپنے جو ہمارے ویل اسٹیٹڈ گولز ہیں اور آبجیکٹیو ہیں آرگنائزیشن کے اسٹیٹ کے ان کو ہم حاصل کر سکیں. The process of allocating a finite amount of resources to the prioritized needs of organization. ہماری ایک جو مخصوص ایلوکیشن آف فنڈز ہے، ایک مقصد کے لیے مخصوص رقم جو ہے ہم لگاتے ہیں جو ہماری پرائرٹی ہے آرگنائزیشن کی، اس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ بجٹ کا ایک کام ہے. A tool to use control spending decisions. یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے لیے ہم اسپینڈنگ ٹولز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ رقم کو کس طرح خرچ کرتے ہیں. Why budgeting important to the entity? A comprehensive planning process is vital due to the scope and diversity of operation conduct in higher education. Budgeting improves decision making by delegating spending authority and providing accountability. Budgeting allows management to monitor where the organization is by tracking and evaluating spending decisions. Comprehensive ایک بڑی جامع وائٹل ہے پلاننگ اسکوپ کے لیے کہ کس طرح آپریشنز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اعلیٰ تعلیم کے حاصل کرتے ہوئے اپنے مفادات کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے. بجٹنگ کا جو معاملہ ہے یہ امپروو کرتا ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو کہ جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ کس طرح خرچ ہوئی ہے، اس پہ کس طرح لوگوں کی ترقی ہوئی ہے، حالات بہتر بنے ہیں، لوگوں کے لیے ویل بینگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اسی طرح یہ کسی حد تک بجٹنگ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سبب بنتی ہے. یہ مینجمنٹ کو ایک اور اجازت بھی دیتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن کو یہ چیک کریں کہ اس کا کیسے اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں، اس کو ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اس کے اسپینڈنگ ڈیسیجنز ہیں کہ رقم خرچ کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ اس کے بہتر ہیں یا نہیں. ہو از انوالوڈ ان بجٹنگ پروسیس؟ جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، بجٹ کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، بجٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، بجٹ آفیسرز ہوتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ڈینز ہوتے ہیں، ڈائریکٹر مینیجرز ہوتے ہیں اینڈ ادر یونٹ لیڈرز ہوتے ہیں. یہ وہ تمام 5 ہائرارکیکل سیٹ اپ ہے جس میں یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. اس میں تمام کے تمام لوگ جو اس بجٹ سے متعلق ہیں، جو خاص طور پہ اکنامکس اور فائنینس کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اس میں یہ لوگ شامل ہیں. اور وہ پھر لوگوں کی ضروریات کو، ایک بات یاد رکھیں کہ تمام کی تمام سوشل سائنسز کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی بہتری کس طرح ہوگی، لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں، لوگ چاہ کیا رہے ہیں، لوگوں کے آپٹس کیا ہیں، ان کی پرائرٹی کیا ہے. پرائرٹی ذہن میں رکھنی ہے کہ لوگوں کی پرائرٹی کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ٹائپس آف بجٹ. A capital budget request for large assets which create major demands on an entity: cash flow, buildings, renovation, automobile, software system, furniture. Purpose to allocate funds, control risk in decision making and etc. Capital budget اس میں یہ ڈیمانڈ یہ کی جاتی ہے کہ اس کے پاس کیش فلو جو ہے، کیش فلو بڑا امپورٹنٹ ہے. کیش فلو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے چیزیں نہیں ہوں گی. اس میں یہ دیکھ بلڈنگ پہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، رینوویشن پہ، آٹو موبائل پہ، سافٹ ویئر پہ اور فرنیچر وغیرہ پہ. اس میں ضرورت یہ ظاہر ہے اس بات کی ہے کہ فنڈز کو ایلوکیٹ کیا جائے، رسک کو کنٹرول کیا جائے، ڈیسیجن میکنگ اور اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کیا جائے. آپریٹنگ بجٹ. ریونیو اینڈ ایکسپینسز فار دا ویریس کاسٹ سینٹرز ود ان دا آرگنائزیشن. اس میں ریونیو اور ایکسپینسز کو چیک کیا جاتا ہے، ویریس لیول پہ کاسٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے.
Budgeted amounts divided into major categories such as revenue, salaries, benefits, and non-salary expenses mm, encompasses supporting information and स्टाफिंग एंड हेड काउंट्स। इसमें अमूमन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या बजट किस किस जगह देना है, कितना बजट खर्च करना है, कितनी आमदन होनी है, आमदन में को कहाँ कहाँ हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह बजट को फ़ायदेमंद बजट बनाना है, लॉस का बजट है तो उसको किस तरह, ये तमाम चीज़ें हम ऑपरेटिंग बजट में देखते हैं। फिर कैश बजट है, an estimation of the cash inflows and outflows for a specific period of time used to assess whether the entity has significant cash to fulfill regular operation, identifies whether too much cash is being left in unproductive capacities. कैश बजट में अमूमन हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास जो कैश फ्लो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, और जो लोगों की ज़रूरियात हैं या जो हमारी डिमांड्स हैं उसको पूरा कर रहा है या नहीं। ये आइडेंटिफाई करता है कि कैश कितना बच गया है और कितना अनप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ में कैश हमारा सर्फ हुआ है, लगा है। तो ये सारी चीज़ें कैश बजट में आती हैं। बजट प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले प्लानिंग है, प्लानिंग करते हैं, फिर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरह का बजट बनाना है। कम्युनिकेशन ये है कि लोगों का कम्युनिकेट करते हैं कि आया लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, लोगों इस वक्त किस कंडीशन में रह रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, प्रायोरिटीज़ को चेक करते हैं। फिर प्लानिंग, फिर कम्युनिकेशन, फिर एस्टैब्लिश प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन के बाद हम प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को चेक करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं कि क्या है प्रोग्राम, कैसा होना चाहिए, बजट को इस्टेब्लिश कैसे करना है। फिर उसके बाद डेवलप डिटेल बजट, फिर हम डिटेल बजट को बनाते हैं। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद प्लानिंग, कम्युनिकेशन, एस्टैब्लिश प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, डेवलप डिटेल बजट, कंपाइलेशन एंड रिवीजन। फिर जाहिर है उसके बाद नंबर 5 पे हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद फिर उसको रिवीजन करते हैं, बजट कमेटी रिव्यू एंड अप्रूवल। फिर उसके बाद बजट कमेटी इस तमाम प्रोसेस को रिव्यू करती है, फिर इसकी अप्रूवल देती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद बोर्ड अप्रूवल देता है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। फिर इसको बोर्ड अप्रूवल के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और फिर इसको मैनेजमेंट इसके पास ये सिस्टम चला जाता है, वो इसको चेक करती है, इसको मैनेजमेंट करती है कि ये सिस्टम सही तरह चलता रहे। कॉमन बजटिंग मिस्टेक, अब इसमें हम मिस्टेक्स देखेंगे कि बजटिंग में हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं। नॉट एस्टैब्लिशिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स प्रायर टू बिल्डिंग द बजट। तो बजट बनाने से पहले हम प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश नहीं करते। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव ये है कि किस किस चीज़ की ज़रूरियात ज़्यादा है, कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पर है, जिसको पहले हमने एड्रेस करना है। प्रिपेयरिंग अ बजट दैट इज बेस्ड सोनली वन प्रायर ईयर नंबर, ऐसा बजट बना लिया जाए, ये आम तौर पर है कि सिर्फ वो एक साल के लिए ख़ास तौर पर एक मखसूस टाइम के लिए बजट बना लिया जाए, बल्कि उसमें दूर अंदेशी या फॉरसाइटनेस ना हो। फॉर द टाइम बीइंग एक चीज़ को वक्त गुजारने के लिए, कि बजट गुजारने के लिए बनाए, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। अच्छा जी, फिर है ओवर एस्टिमेटिंग रेवेन्यू और अंडर एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मनसूबाजात को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं और कुछ मनसूबाजात को हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, उनकी सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसको सही तरह स्टडी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बजट के जो अखराजात हैं मिसमैच कर जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो मुकम्मल नहीं हो पाते, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है, और फिर जाहिर है उसका नुकसान होता है। स्प्रेडिंग एक्सपेंडिचर इवनली ओवर द फिस्कल ईयर्स। फिस्कल ईयर में बजट को एक ही साल के हिसाब से तकसीम करना भी एक बड़ी गलती है, क्योंकि बजाय इसके कि हम हर साल किसी एक सिम में जो एक ख़ास सेक्टर में एक ख़ास बजट रखते हैं, उसमें हर 5 साल के लिए उसको इवन कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं। हर फिस्कल ईयर के बाद जो नया साल है उसकी जो परसेंटेज है उसकी हर साल तब्दील होगी।
وہ بڑھے گا ظاہر ہے اس کی ضروریات وقت کے ساتھ، جس طرح تنخواہوں کا حساب ہے. ناٹ پلاننگ فار ون ٹائم ایکسپینسز، کسی ایک وقت کے لیے ہم رقم کو ایکسپینس نہیں کرتے. کسی ایک خاص وقت کے لیے، ایک وقت کے لیے ہم ایک بجٹ کو نہیں رکھ رہے ہوتے. بجٹ ہمارا فریجائل ہوتا ہے، فریجائل کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی کسی بجٹ کا حصہ کہیں سے کاٹ لیا اور کسی بجٹ کا حصہ کہیں سے اوپر. یہ ایک بجٹ کی ایک بڑی غلطی ہے. ناٹ بجٹنگ فار ریزرو آکسیلری آپریشنز، بجٹ پہ ہم ریزرو پہ کوئی خاص غور نہیں کرتے کہ اس کے ریزرو پہ کیا کیا جائے گا. یا آکسیلری آپریشن کرتے ہیں، وقتی آپریشن کرتے ہیں، اور پھر اس سے ظاہر ہے غلطیوں کا احتمال ہے. اگنورنگ اے ویل پریپیئرڈ بجٹ، ہم ایک بڑے ویل پریپیئرڈ بجٹ کو ان کو اگنور کر دیتے ہیں. بجٹ پہ کوئی خاص بجٹ ایک خاص طور پہ بجٹ صرف فار دا ٹائم بینگ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بجٹ پہ کوئی خاص غور نہیں کرتے، پھر اس کو اگنور کرتے ہیں، اور اس کے بعد بجٹنگ اور ری بجٹنگ کا معاملہ رہتا ہے. ایک تو ایک خاص سمت میں ایک چیز کو استعمال نہ کرنا اور پھر بجٹ کو نظر انداز کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کامن ایررز ہیں. اور یہ ساتھ کے ساتھ بدرجاتم آپ کو ہمارے ہم ملیں گے کہ ابھی ایک بجٹ نہیں آتا اور پھر اس کے بعد ہم ڈفرینٹ پرابلمس کا، ڈفرینٹ کیوس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر بجٹ نئے نئے آتے رہتے ہیں. اٹ از آخر میں کوٹیشن ہے، اٹ از آلویز بیٹر ٹو نو ویئر یور منی از سپوز ٹو گو رادر دین آسکنگ ویئر اٹ وینٹ. سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کی رقم کہاں جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ پوچھیں کہ یہ رقم کہاں گئی. اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور ایکسپینسز. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا رقم کمائی، کہاں خرچ کی، بجائے اس کے پوچھیں کہ آپ یہ رقم کہاں چلی گئی. اٹ از اے ویری complicated process of budgeting. I hope you will try to understand it. So inshallah, read it out, and I will send you the rest of the things also very soon. We'll meet inshallah with the next lecture. Thank you very much.